السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنے بڑے علماء اور مفتی صاحبان کی موجودگی میں شاید میں جس چیز پہ بات کرنا چاہوں گا میں انصاف نہیں کر سکوں گا، اور ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتی کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ سو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھ معاف کرنا، اور خصوصاً رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اس کے کہ میں کوئی الفاظ میں مخا دوں، میں کہوں گا کہ مجھے معافی عطا فرما دینا۔ دوستو بھائیو، یہ مسئلہ جو آج ہمارے سامنے ہے ختم نبوت کا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں 22ویں پارے میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو جب خاتم النبیین کی بات آ گئی تو ہمارے دل میں یہ بات پکی بیٹھ جانی چاہیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جب میرے رب نے فیصلہ کر دیا تو آج یہ ایم ڈی یا جو بھی ہیں مرزئی ہیں، ان کا کیا حق بنتا ہے کہ یہ کہ نہیں ایک نبی اور آ گیا ہے۔ میرے رب کا وعدہ اٹل ہے، اور یہ فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نہیں آئے گی، یہ ایک شرط ہے۔ تو جب وہی نہیں آئے گی، کوئی بندہ ہوگا ہی نہیں، وہی نہیں آئے گی، وہی تو نبیوں کے پاس جاتی ہے۔ تو جب وہی رک گئی تو پھر یہاں سے نیا نبی کہاں سے آ سکتا ہے؟ سو اس لیے اپنے ایمان کو پکا کریں۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس صورت میں اگر قرآن کی طرف آپ دیکھیں گے تو 100 مختلف آیات میں جہاں ذکر ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقریباً 200 صفحہ احادیث فرمائی ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سو اس لیے ہمیں اپنا یقین بنانا ہوگا، اور یقین آپ میں ہے، اس کو اور پختہ کرنا ہے ہم نے کہ کبھی ہمیں جیسے حضرت نے فرمایا کہ ڈٹ جاؤ اپنے ایمان پہ، ختم نبوت پر ڈٹ جاؤ، لیکن دوستو اس کے لیے ہمیں بھی تھوڑی تگ و دو کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، آپ کا طور طریقہ، آپ کی زندگی، آپ کی حدیث، آپ کی سنتیں جب تک ہم نہیں اپنائیں گے یہ معاملہ ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھے گا۔ اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنی ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم دن بھر دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے ہمیں اپنا کاروبار یاد آ جاتا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے اسکول کی چھٹی کا وقت یاد آ جاتا ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں کہ ہمارے بچوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ ہمارے والدین آج ماں موم بتی کے پاس بچہ جانے لگے تو چیخ پڑتی ہے نہ جائیں آگ لگ رسیا، لیکن وہ آگ جو اس دنیا سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اس کی اولاد ماں باپ کو فکر نہیں کہ کہیں ہماری اولاد اس جہنم کی آگ میں نہ چلی جائے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، یہ علماء اتنے خوبصورت بیان کر رہے ہیں کہ ان کی باتیں غور سے سنیں، سننے سے کام نہیں چلے گا، ان کو سن کے اپنے دل میں ڈھال کے لے آئیں اور دل سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ آج مسلمانوں کا جو حشر دنیا میں ہو رہا ہے وہ کیوں ہے؟ کہ ہم دین کو یہاں سے اپنا رہے ہیں، یہاں سے نہیں اپنا رہے۔ جب تک آپ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے دلوں میں نہیں ڈھالیں گے
آپ کا یہ جو وعدہ آج آپ کر رہے ہیں اس پہ قائم رہنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور جو شخص اس بات کا صرف ذکر ہی کرتا ہے کہ میں احمدی ہوں یا میں نہیں مانتا، میں مرزا غلام احمد کو آخری پیغمبر مانتا ہوں یا پیغمبر مانتا ہوں، وہ کفر کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ اور جس شخص کے دل میں بھی یہ شائبہ آ جائے کہ پتہ نہیں آخری نبی ہیں یا نہیں، وہ بھی کفر کے دائرے میں شامل ہو جائے گا۔ سو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے احباب کو مضبوط کریں، اس کی دین کی تعلیم اپنے گھروں میں پکی کریں، بچوں کے نماز کی طرف جھکاؤ کریں، بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سکھائیں۔ ماں بابا کی کیسے عزت کرنی ہے، بڑے بھائی کی کیسے عزت کرنی ہے، چھوٹی بہن کی کیسے اس سے محبت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو دین اور میرے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ سو اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو ختم نبوت پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو محنت کریں اور اس دین پہ ڈٹ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کتنا پیارا نبی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرا آخری مجھ بھی جنت میں نہیں جائے گا تو میں جنت میں جانا گوارا نہیں کرتا۔ دوستو آپ کے لیے تو جنت اللہ نے پکی کر دی، کیونکہ میرا نبی کبھی غلط بات نہیں کرتا۔ اور اسی طرح میرے رب نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں لے کے جانی میری ذمہ داری ہے۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اتنی بڑی جنتیں اللہ پاک تو پھر کہہ رہے کہ میں دوں گا، تو یار اس کے لیے ہمیں سجدہ تو کرنا چاہیے۔ ہم ساری عمر سجدے میں پڑے رہیں، ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تیری کیسی نعمتیں ہیں۔ سو دعا ہے آپ سے درخواست ہے، برائے مہربانی اپنی نمازوں کی پابندی کرو اور اللہ کے سامنے جھکو، اس سے مانگو کہ اللہ پاک ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ باہر سے بہت یلغار ہے آپ پہ، یہود و نصارات چاہتے ہی یہ ہیں کہ ان کے خاندانوں میں دین کی رمق ختم ہو۔ آہستہ آہستہ یہ دین پہ چل رہے ہیں، یہ ٹیلی ویژن فلم یہ سارا کچھ ہے، لیکن اپنے دین پہ ڈٹ کے رہو، دین کے مطابق چلو۔ یہ دین اتنا مشکل نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ دین بڑا، میرے اللہ نے ایسی ایسی گنجائشیں رکھی ہیں، نماز پڑھنی ہے بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کو لیٹ کے پڑھ لو، صرف سجدہ تو دو، جس طرح وہ مرضی کرو، جب پتہ لگے کہ شاید اس طرف ہے جہاں چاہو جا کے پڑھ لو، کیسی رحمتیں ہیں اس کی۔ سو آپ سے درخواست ہے اپنی نمازوں کی پابندی کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے خاندانوں میں دین آ جائے اور مسلمت امہ کے لیے دعا کریں، بہت پریشان حال ہے مسلمان، پاکستان کی حفاظت کی دعا کریں۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رہنے کی عطا فرمائے۔ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے سابقہ وفاقی وزیر میجر طاہر اقبال صاحب۔ میں آپ حضرات کی توجہ ایک بات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ جگہ جگہ پریشان حال ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کی فکر بھی کرنی چاہیے اور اپنی زندگی بدلنی بھی چاہیے۔ اور خصوصاً اس وقت اہل فلسطین جس کرب سے گزر رہے ہیں، ایک ایمان رکھنے والا، اسلام رکھنے والا شخص یقیناً وہ دکھ اور درد اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاؤں کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔